والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. آئیے ہم سب مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ دونوں عالم کے مالک و مختار، ہم غریبوں کے غم گسار، گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیگ دینے والے داتا، ہم سب کے آقا مولا ملجا ماوا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نوری بارگاہ میں جھوم جھوم کر خراج عقیدت پیش کریں اور پڑھیں بآواز بلند: اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ الکرام و ابنہ الکریم و بارک وسلم دائما ابدا. بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں اور جھوم جھوم کر پڑھیں: اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ابھی آپ حضرات نے برادر اصغر جناب حافظ و قاری مولانا عمران صاحب قبلہ مصطفی سے بڑے ہی بہترین انداز میں نعت سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سماعت کیا. تو اس سے پہلے ایک بہترین خطاب آپ حضرات نے حضرت حافظ و قاری مولانا حنیف القادری ترتوزی صاحب قبلہ سے بڑا ہی جامع خطاب سماعت کیا. چند منٹ کے لیے آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. آئیے بلند آواز سے ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھیں: اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا. اور ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے بغداد والے کے، ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے بغداد والے کے، مصیبت ٹال دینا کام کس کا غوث اعظم کا، مصیبت ٹال دینا کام کس کا غوث اعظم کا. اور گئے ایک وقت میں 70 مریدوں کے یہاں آقا، گئے ایک وقت میں 70 مریدوں کے یہاں آقا، سمجھ میں آ نہیں سکتا معمہ غوث اعظم کا، سمجھ میں آ نہیں سکتا معمہ غوث اعظم کا. اور جہاز تاجرہ گرداب سے فوراً نکل آیا، جہاز تاجرہ گرداب سے فوراً نکل آیا. اور وظیفہ جب انہوں نے پڑھ لیا یا غوث اعظم کا وظیفہ
جب انہوں نے پڑھ لیا یا غوث اعظم کا اور شفا پاتے ہیں صدہا، جاں بلب امراض مہلک سے شفا پاتے ہیں صدہا، جاں بلب امراض مہلک سے عجب دار الشفا ہے آستانہ غوث اعظم کا، عجب دار الشفا ہے آستانہ غوث اعظم کا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج کی یہ مبارک محفل پاک جس کو جناب نزاکت صاحب قبلہ نے بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ میں منایا، عزیزان ملت اسلامیہ، بڑے پیارے ہیں وہ لوگ جو یہ ان مبارک و معظم محافل کا اہتمام کیا کرتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حدیث قدسی ہے کہ جو بندہ مومن ادب و احترام کے ساتھ نماز و روزہ کی پابندی کے ساتھ ساتھ ان مبارک و معظم محافل کا اہتمام کرتا ہے تو اس کے مکان کے اندر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں، سبحان اللہ۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ جب بندہ مومن عقیدت و محبت کے ساتھ اس مبارک و معظم محفل کا اہتمام کرتا ہے، اس مکان کے اندر 1 سال تک اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی رہتی ہیں، سبحان اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حدیث قدسی ہے، رب ارشاد فرماتا ہے عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، صالحین کے ذکر کے وقت، اللہ والوں کے ذکر کے وقت اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہے، سبحان اللہ۔ اور ایک اور حدیث پاک ہے، اس میں رب کائنات ارشاد فرماتا ہے، حدیث قدسی اس کو کہتے ہیں جس میں فرمان رب کا ہوتا ہے اور اس کے راوی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہوا کرتے ہیں۔ اور حدیث پاک وہ ہوتی ہے جس کے راوی مصطفیٰ، جس میں فرمان مصطفیٰ کا ہوتا ہے اور راوی صحابہ اکرام ہوا کرتے ہیں، تو حدیث قدسی ہے، رب ارشاد فرماتا ہے عند ذکر الصالحین تنزل الملائکہ، صالحین کے ذکر کے وقت، اللہ والوں کے ذکر کے وقت اللہ کے مقرب فرشتے تشریف لاتے ہیں، سبحان اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بڑے پیارے ہیں وہ لوگ، بڑے اچھے ہیں وہ لوگ، بڑے تعظیم کے لائق ہیں وہ لوگ، مزدہ ہے ان کے لیے، خوشخبری ہے ان کے لیے جو ان مبارک و معظم محافل کے اندر تشریف لاتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کیونکہ بغیر کسی دعوت و بلاوا کے اللہ کے مقرب فرشتے تشریف لاتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور جس جگہ پر اللہ کے مقرب فرشتے تشریف لے آئے وہ جگہ کوئی عام جگہ نہیں رہتی، بلکہ اس جگہ کو جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری بنا دی جاتی ہے، سبحان اللہ۔ جس جگہ پر اللہ کے مقرب فرشتے تشریف لاتے ہیں وہ جگہ مؤدب ہو جاتی ہے، ادب والی ہو جاتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب ذرا غور کیجئے گا، یہ وہ مبارک و معظم محفل ہے کہ جس محفل کے اندر اللہ کے مقرب فرشتے بغیر کسی دعوت و بلاوا کے تشریف لایا کرتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جناب نزاکت حسین بھائی نے تمام لوگوں کو مدعو کیا، دعوت دیا، لوگ حاضر ہوئے، کھانے کو تناول کیا، اور کچھ تو ایسے تھے جو غوث اعظم کی محبت میں ذکر غوث اعظم سماعت کرنے کے لیے حاضر ہو گئے۔ کچھ لوگوں نے کھانا کھایا، حاضری چلے گئے۔ بڑے پیارے ہیں وہ لوگ جو غوث اعظم کے ذکر کو سماعت کرنے کے لیے حاضر ہو گئے، گویا کہ انہوں نے اللہ کے مقرب فرشتوں کی سنت پر عمل کیا، سبحان اللہ۔ اللہ کے مقرب فرشتے بغیر دعوت و بلاوا کے تشریف لاتے ہیں۔ یہ وہ مبارک محفل ہے، وہ پیاری محفل ہے، خوشخبری ہے ان حضرات کے لیے جو ان مبارک و معظم محافل کے اندر بیٹھ کر ذکر اللہ اور ذکر رسول اللہ کو سماعت کیا کرتے ہیں۔ اللہ کا عزیزان ملت اسلامیہ، جب اس مبارک محفل کا اختتام ہوتا ہے، ہم اور آپ اپنے مکانوں میں حاضر ہو جاتے ہیں، اللہ کے مقرب فرشتے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، رب ارشاد فرماتا ہے اے میرے مقرب فرشتوں ذرا یہ بتاؤ تم کہاں گئے تھے، کہاں سے آ رہے ہو؟ اللہ کے مقرب فرشتے رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے مولا تو عالم الغیب ہے، تو سب کچھ جانتا ہے، اے مولا تو جانتا ہے ہم کہاں سے آ رہے ہیں، تیرے بغیر پتا حرکت نہیں کر سکتا، ذرہ ہل نہیں سکتا، مولا تو جانتا ہے ہم کہاں سے آ رہی ہے۔ رب ارشاد فرماتا ہے اے میرے مقرب فرشتوں میں تمہاری زبان سے پوچھنا چاہتا ہوں، بتاؤ تم کہاں سے آ رہے ہو؟ اللہ کے
مقرب فرشتے رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے مولا تیرے بندے نے جشن غوث الورا کا اہتمام کیا تھا، اے مولا اس میں تیرے پیارے حبیب کا، تیرے مقرب بندوں کا ذکر پاک ہو رہا تھا، ہم اس کو سماعت کرنے کے لیے حاضر ہوئے تھے، اے مولا اس میں تیرے بندے تیرے پیارے حبیب کا اور تیرے محبوب بندوں کا ذکر پاک سماعت کرنے کے لیے حاضر ہوئے تھے۔ مولا کریم کا دریائے کرم جوش میں آئے گا، رب ارشاد فرمائے گا اے میرے مقرب فرشتوں جو اس مبارک محفل میں حاضر ہوئے تھے، ان کی کیا تمنائیں تھی، کیا آرزویں تھی عزیزان ملت اسلامیہ؟ تو جو آپ کی تمنا ہوگی، جو آپ کی آرزو ہوگی، جو آپ آرزو لے کر بیٹھے ہوں گے، اللہ کے مقرب فرشتے رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے عزیزان ملت اسلامیہ مگر ہر ایمان والا جو بھی اس مبارک و معظم محفل کے اندر آتا ہے وہ یہی اس کا متمنی ہوتا ہے کہ پروردگار عالم ہمارے نام اعمال میں نیکیوں کا اضافہ فرما دے، سبحان اللہ، ہمیں نیکیاں مل جائے، ہمیں جنت مل جائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ ہر انسان چاہتا ہے کہ ہمیں جنت مل جائے، اللہ اکبر، چاہے ایک وقت کی نماز نہ پڑھتا ہو، کبھی اس نے مسجد کا دروازہ جا کر کے نہ دیکھا ہو، مگر متمنی ہے جنت کا کہ جنت مل جائے۔ ایک وقت کی نماز نہ پڑھتا ہو، سے پوچھا جائے کہ تمہیں جنت حاصل کرنا چاہتے ہو، جنت کے متمنی ہو، جواب دے گا ہاں مجھے جنت کا متمنی ہو۔ عزیزان ملت اسلامیہ مختصر یہ اللہ کے مقرب فرشتے رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے مولا تیرے بندے تجھ سے جنت مانگ رہے تھے، جہنم سے چھٹکارا مانگ رہے تھے، مولا ارشاد فرمائے گا اے میرے مقرب فرشتوں ذرا یہ بتاؤ کیا میرے بندوں نے جنت کو دیکھا جو کہ جنت مانگ رہے تھے، جنتی آب و ہوا کو دیکھا، جنتی محلات کو دیکھا، جنتی باغات کو دیکھا، جنتی نہروں کو دیکھا، جنتی حور و غلما کو دیکھا، جنتی حوض کوثر کو دیکھا، جنتی فضا کو دیکھا، جنتی خوشبو کو دیکھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ اللہ کے مقرب فرشتے رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے مولا تیرے بندوں نے جنت کو نہ دیکھا، جنتی آب و ہوا کو نہ دیکھا، جنتی محلات کو نہ دیکھا، جنتی باغات کو نہ دیکھا، جنتی نہروں کو نہ دیکھا، جنتی حور و غلما کو نہ دیکھا، جنتی حوض کوثر سے کچھ نہ پیا، جنتی مہک کو نہ سونگا۔ اے مولا کریم تیرے بندوں نے علماء اکرام سے سنا تھا جنت اچھی جگہ ہے، جنتی آب و ہوا اچھی، جنتی محلات اچھے، جنتی باغات اچھے، جنتی نہریں اچھی، جنتی حور و غلما اچھے، جنتی حوض کوثر اچھا، جنتی فضا اچھی، جنتی مہک اچھی۔ اے مولا اس وجہ سے تیرے بندے تجھ سے جنت مانگ رہے تھے، جہنم سے چھٹکارا مانگ رہے تھے، مولا کریم کا دریائے کرم جوش میں آئے گا، رب ارشاد فرمائے گا اے میرے مقرب فرشتوں تم کما ہو جاؤ، میں نے محفل پاک میں حاضر ہونے والوں کے گناہوں کو معاف فرما۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب۔ رب ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے دامن کو تھام لو۔ سب سے پہلے رب نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ مولانا عمران صاحب قبلہ نے آپ سے پوچھا اللہ سے ڈرتے ہو؟ تو مولانا عمران صاحب کو جواب ملتا ہے ہاں ہم اللہ سے ڈرتے ہیں۔ مولانا حنیف القادری صاحب نے پوچھا آپ اللہ سے ڈرتے ہو؟ جواب ملتا ہے ہاں ہم اللہ سے ڈرتے ہیں۔ کسی سے معلوم کیا جائے وہ یہی جواب دیتا ہوا نظر آ رہا ہے ہم اللہ سے ڈرتے ہیں۔ حضرات جب تم اللہ سے ڈرتے ہو تو اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اگر کوئی کسی سے ڈرتا ہو، آپ مجھ سے ڈرتے ہو، میں آپ کے سامنے تلوار لے کر آپ کے سینے پہ کھڑا ہوں، میں آپ سے کہوں بتا تیرے پاس کتنی پونجی ہے، بتا ورنہ تیری گردن کو اڑا دوں گا، تمام مال دے دے، فوراً آپ بتا دیں گے اتنی پونجی ہے، اتنا پیسہ ہے، تمام مال و زر لے لو، میری جان کو چھوڑ دو۔ عزیزان ملت اسلامیہ ڈرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے جو جس سے ڈرتا ہے اس کی ہر ایک بات کو مانتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ مگر انسان آج یہی جواب دیتا ہوا نظر آ رہا ہے ہاں ہم اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اور جب تم اللہ سے ڈرتے ہو تو تمہارا چہرہ کیسا ہے؟ جب تم اللہ سے ڈرتے ہو تو حی علی
الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز آپ کے کانوں تک پہنچتی ہے، مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی جانب، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی جانب۔ جب وہ اذان دیتا ہے آپ کو نماز کے لیے بلاتا ہے، آپ کو کامیابی کی جانب بلاتا ہے، آپ ہوٹلوں پہ بیٹھ کر مہوے گفتگو ہیں، باتیں چل رہی ہیں، دنیاوی باتوں میں مشغول ہیں، آپ کہہ رہے ہیں اللہ سے ڈرتے ہیں۔ قسم خدا کی اگر تم اللہ سے ڈرتے تو اپنے چہرے کو ایک ایمان والے کی طرح، اگر تم اللہ سے ڈرتے تو اپنی شکل و صورت کو غوث اعظم کی طرح بناتے، اگر تم اللہ سے ڈرتے تو غریب نواز کے مشن پر چلتے، اگر تم اللہ سے ڈرتے تو صابر پاک کے مشن پر چلتے، اگر تم اللہ سے ڈرتے تو حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز آپ کے کانوں میں آتی تو اپنے کاروبار کو چھوڑتے، اپنے یعنی کاروبار کو چھوڑتے۔ اگر آپ آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں آفس کو مکفل کر دیتے، فوراً رب کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو جھکا دیتے۔ اے پیارے اسلامی بھائیو، رب نے ارشاد فرمایا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ صرف زبان سے کہنا کام نہیں چلے گا کہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیو، جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ اپنے وقت کا تاجدار ولایت سرکار غوث اعظم بنتا ہے۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ ہندوستان کا راجا پیارا خواجہ بنا کرتا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ صابر اعظم بنا کرتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جو اللہ سے ڈرتے ہیں وہ خواجہ بختار کاکی جیسا بنتے ہیں، جو اللہ سے ڈرتے ہیں وہ نظام الدین اولیاء جیسا بنا کرتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو بتانے کا مقصد یہ ہے ہر انسان سے پوچھا جائے تم اللہ سے ڈرتے ہو، جواب ملتا ہے ہاں ہم اللہ سے ڈرتے ہیں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ نہیں ہے جب حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز تمہارے کانوں میں آئے اور تم مہوے گفتگو رہو، اپنے کام میں لگے رہو۔ قسم خدا کی جو اللہ سے ڈرتے ہیں تو وہ فوراً جب حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدا اس کے کانوں تک پہنچتی ہے تو فوراً وہ اپنی پیشانی کو جھکاتے ہوئے غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے مشن پر عمل پیرا ہوتے ہوئے مسجد میں جا کر مولا کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو جھکا دے۔ تو جب بندہ ایسا کرتا ہے، غوث اعظم کے مشن پر چلا کرتا ہے، تو رب کائنات ایسے بندے سے خوش ہو جاتا ہے۔ مولا ارشاد فرماتا ہے اپنے مقرب فرشتوں سے، دیکھو یہ میرا کتنا پیارا بندہ ہے، کتنا نیکوکار بندہ ہے، کتنا چنندہ بندہ ہے، کتنا صالح بندہ ہے۔ اس نے جب حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز کو سنا، فوراً اس نے اپنے کاروبار کو چھوڑا اور مجھے راضی کرنے کے لیے میری بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ اب میں اس سے راضی ہو گیا، اور جس سے خدا راضی ہو جاتا ہے عزیزان ملت اسلامیہ، کامیابی اس کے قدم چومتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب۔ تو رب ارشاد فرماتا ہے اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، فکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، کسی اللہ والے کے دامن کو تھام لو تاکہ ایمان و تقوی کی حفاظت ہو جائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کیونکہ رب ارشاد فرماتا ہے ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اس دین کے لٹیرے سے، ایمان کے لٹیرے سے بچنے کے لیے رب کا فرمان ہوتا ہے فَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہما شما کیا اس ظالم نے تو اچھے عابدوں کی عبادت کو ذرا سی دیر میں بیکار کر دیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ حملہ آور ہوتا ہے تو نیکوکاروں کی پاس میں آیا کرتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں آپ کو بتاتا چلوں، ارے ہم تو کیا ہیں، دیکھیے حضرت شیخ راضی حضرت علامہ راضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے عالم دین ہیں، بہت بڑے مناظر ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ کے نزع کا وقت قریب ہے۔ عزیزان گرامی وقار، یہ شیطان آ گیا، آنے کے بعد میں کہا اے علامہ راضی، بڑے مناظرے کیے ہیں آپ نے، جس مناظرے میں جاتے ہیں آپ فتح حاصل کیا کرتے ہیں۔ اے علامہ راضی بتاؤ اللہ ایک ہے، اس کی کوئی دلیل دو۔ حضرت علامہ راضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا قل هو اللہ احد، اے محبوب اب اعلان فرما دو کہ اللہ ایک ہے۔ سبحان اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کہا میں نہیں مانتا،
کہا میں نہیں مانتا. آپ نے دوسری دلیل پیش کی, کہا میں نہیں مانتا. تیسری دلیل پیش کی, کہا نہیں مانتا. تیسری, چوتھی, پانچویں, چھٹی, ساتویں, آٹھویں, 10ویں, 11ویں. عزیزان ملت اسلامیہ, شیطان کہتا رہا. حضرت علامہ راضی دلیل پیش کرتے رہے. عزیزان گرامی وقار, یہاں تک کہ علامہ راضی نے 360 دلائل پیش کر دیے کہ خدا ایک ہے, خدا ایک ہے. عزیزان گرامی وقار, تمام دلائل کو رد کرتا چلا جا رہا ہے یہ ظالم. عزیزان ملت اسلامیہ, ایسے ماحول کے اندر علامہ راضی نے دیکھا کہ میرے ایمان پر ڈاکہ ڈال رہا ہے. اللہ اکبر. عزیزان ملت اسلامیہ, بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھو اللہ والے ہمارے کیسے کیسے کام آیا کرتے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ, آپ کے شیخ تھے, آپ کے پیر و مرشد تھے حضرت شیخ نجم الدین کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بڑے دور دراز مقام پر وضو فرما رہے تھے. حضرت علامہ راضی نے فوراً اپنے شیخ کامل کو یاد کیا, یا شیخ نجم الدین کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آج میں لٹنے والا ہوں. آج میرے ایمان کا لٹیرا میرے پاس میں آ چکا ہے. میرا نزع کا وقت قریب ہے. 360 دلائل پیش کر چکا ہوں کہ اللہ ایک ہے. تمام دلائل کو رد کرتا چلا جا رہا ہے. آپ مدد فرمائیں. تو شیخ نجم الدین کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سینکڑوں میل دور پر اپنے مرید کی بات کو سنا اور سننے کے بعد ارشاد فرمایا, اے علامہ راضی, اس ظالم سے تو یہ کیوں نہیں کہہ دیتا کہ ہم اپنے خدا کو بغیر کسی دلائل کے مانتے ہیں. نعرے تکبیر, نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے رسالت, جشن غوث الورا, نعرے تکبیر, نعرے رسالت. محترم حضرات, رب ارشاد فرماتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. کسی اللہ والے کے دامن کو تھام لو تاکہ ایمان و تقوی کی حفاظت ہو جائے. عزیزان ملت اسلامیہ, یہ 11ویں شریف کا پیارا پیارا مہینہ, اس پیارے مہینے کے اندر سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیوانے, تمام دنیا کے اندر غوث اعظم کے چاہنے والے آپ کی 11ویں منایا کرتے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ, یہ وہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جن کے تصرف و کمالات کا عالم یہ ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, آج اعتراض کیا جاتا ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اختیار و کمالات پر لوگ نکتہ چینی کیا کرتے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ ان کو علم غیب نہیں ہے, کوئی کہتا ہے ان کو پیٹھ کے پیچھے کی خبر نہیں ہے, کوئی کہتا ہے کہ جس کا نام علی یا محمد ہے وہ کسی کا مددگار نہیں ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, آؤ عزیزان گرامی وقار, ان نادان کو بتا دو جو اختیار و کمالات مصطفیٰ پر یہ اعتراض کیا کرتے ہیں. اے ظالم, تو جس کی شان میں اعتراض کر رہا ہے, ارے اس کی شان میں اعتراض کر رہا ہے جس کے صدقے میں رب کائنات نے کائنات عالم کے ذرے ذرے کو پیدا فرمایا. ارے نادان, مصطفیٰ جان رحمت کی شان تو بڑی شان ہے. ارے ان کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کی بارگاہ میں آ جاؤ, فوراً ان کو غوث اعظم کی بارگاہ میں لے جاؤ. ارے نادان, مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں تو کہتا ہے ارے ان کے غلام کا اختیار دے. عزیزان ملت اسلامیہ, سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تاجدار ولی ہے. ان کا مرتبہ اولیاء کرام کی جماعت میں ایسا ہے جیسا کہ انبیاء کرام کی جماعت میں مصطفیٰ جان رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مرتبہ ہے. مصطفیٰ جان رحمت تاجدار انبیاء ہے, غوث اعظم تاجدار ولایت ہے. سبحان اللہ, تاجدار ولی اللہ ہے. سبحان اللہ. عزیزان ملت اسلامیہ, سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اختیار و کمالات کو دیکھو. سبحان اللہ. عزیزان ملت اسلامیہ, آج کے بچپن کا زمانہ ہے, ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں, بچوں کے ساتھ میں کھیل رہے ہیں. ہمارے اور آپ کے بچے بھی ہوتے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے کھیلنے کے لیے نکل جایا کرتے ہیں. کوئی کسی طریقے کا کھیل کھیلتا ہے, کوئی کسی طریقے کا کھیل کھیلتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, مگر قربان جائیے غوث اعظم کے بچپنے کو, اگر آپ کا کھیل بھی ہے تو نوری ہے. سبحان اللہ. عزیزان ملت اسلامیہ, بچوں کے ساتھ میں کھیل رہے ہیں. آپ نے ارشاد فرمایا بچوں سے 11 مرتبہ کلمہ طیبہ کا ذکر کرو, بیچ میں اگر کس کی سانس ٹوٹ جائے گی وہ مر گیا. عزیزان ملت اسلامیہ, جیسا کہ پہلے کھیلا کرتے تھے, کبڈی کھیلا کرتے تھے, اور وہ کبڈی کرتا ہوا جاتا تھا, بیچ میں اگر اس کی سانس ٹوٹ جایا کرتی تھی تو کہتے تھے یہ مر
بڑھ گیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایسے ہی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں کے ساتھ میں لیے ہوئے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں 11 مرتبہ یا 10 مرتبہ یا 9 مرتبہ یا 7 مرتبہ جتنا بھی رہا ہو، غوث اعظم نے ارشاد فرمایا جس نے ایک سانس میں اتنی مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھ لیا، بیچ میں اگر سانس ٹوٹ گئی تو وہ مر گیا، اور جس نے مکمل کر لیا وہ فتح ہو گیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کھیل چل رہا تھا، ادھر سے ایک اللہ والے کا گزر ہوتا ہے، اس نے ان کی یہ عادت رہا کرتی تھی، جب بھی کوئی بچہ ملتا تھا یا بوڑھا ملتا تھا یا جوان ملتا تھا، وہ یہ نہیں سوچتے تھے کہ میں یہ جوان ہے یا یہ بچہ ہے یا یہ بوڑھا ہے، وہ سب کو سلام کرتے ہوئے چلے جایا کرتے تھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب ان بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھا، آپ نے سلام کیا، السلام علیکم یا ایھا الطفل، تمام بچوں نے سلام کا جواب دیا، وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام، تمام بچوں نے سلام کا جواب دیا۔ اس میں ایک بچہ ایسا بھی تھا کہ جس نے 2 مرتبہ مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا وعلیکم السلام وعلیکم السلام۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب یہ سنا تو وہ سلام کر کے دور چلے گئے تھے، جب 2 مرتبہ سلام کا جواب سنا تھا عزیزان ملت اسلامیہ تو وہ سوچنے لگے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ بچہ میری مذاق تو نہیں اڑا رہا ہے۔ اگر آپ کسی کو سلام کریں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو ہم کہیں آپ سے وعلیکم السلام وعلیکم السلام، تو آپ کو عجیب محسوس ہوگا کہ یہ کیا میرا مذاق اڑا رہا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پلٹ کر کے آئے اور پیشانی پر جب نظر پڑی تو وہ بھی اللہ والے تھے، سمجھ گئے کوئی پیارا نظر آ رہا ہے۔ مختصر یہ ارشاد فرمایا میں نے سلام تو 1 مرتبہ کیا تھا مگر جواب 2 مرتبہ کیوں دیا، معاملہ کیا ہے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ ان بزرگوں نے کہا تھا کیا تم مذاق اڑا رہے ہو؟ ارشاد فرمایا نہیں، میں اس دنیا میں مذاق اڑانے کے لیے نہیں آیا ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مذاق کا خاتمہ کرنے کے لیے رب نے مجھے پیدا کیا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، ارشاد فرمایا سنو، میں سلام کا جواب دے رہا ہوں۔ ایک تو سلام کا جواب تو یہ ہے جو ابھی فوری طور پر آپ نے کیا تھا، اور دوسرا سلام کا جواب یہ ہے کہ جب میں بچپن کے یعنی اپنی ماں کے شکم اطہر کے اندر تھا تو اس وقت آپ میرے دروازے پر آئے تھے، میرے والد کو آپ جانتے تھے، آپ نے میرے دروازے پر سلام کیا تھا۔ میرے والد گرامی وقار مکان میں نہیں تھے، میری ماں تھی اور ان کے لیے آپ غیر محرم تھے، اس لیے انہوں نے سلام کا جواب نہ دیا تھا۔ میں نے آپ کو پہچان لیا، سبحان اللہ۔ اب ذرا غور کیجئے گا، شکم مادر میں ہے، سلام کا یعنی ان کی آواز کو بھی سنا اور ان کی شکل و صورت کو بھی پہچان لیا، سبحان اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ارشاد فرمایا میں چاہتا تو اسی وقت آپ کو سلام کا جواب دے دیتا، مگر میں نے اس لیے سلام نہ کیا کہ میں اگر سلام کا جواب دیتا تو میری ماں کو کوئی پریشانی ہو جاتی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ارشاد فرمایا وہ سلام کا جواب آج میں تم کو دے رہا ہوں، میں تم کو بھی اور تمہارے باپ کا نام بھی جانتا ہوں، سبحان اللہ۔ جب ان کے گلا بھر دیتے ہیں شان زمانہ کی جھولی، اے محتاج کا جب یہ عالم ہے تو محتاج کا عالم کیا ہوگا؟ جب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تصرف و اختیار و کمالات کا عالم یہ ہے کہ ماں کے پیٹ کے اندر ہے، لوگوں کی آواز کو سن رہے ہیں اور اس کی شکل و صورت کو بھی پہچان رہے ہیں، سبحان اللہ۔ جب غوث اعظم ہم اور آپ کو اپنی ماں کے شکم اطہر کے اندر اگر ہماری آواز کو سن سکتے ہیں، ہماری شکل و صورت کو پہچان سکتے ہیں، تو گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، دونوں عالم کے مالک و مختار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، قسم خدا کی ہم غلاموں کو ہم اگر مصطفیٰ جان رحمت کو پکاریں گے، ہماری آواز کو بھی سنیں گے اور ہمیں پہچانیں گے بھی، سبحان اللہ۔ بے شک، سبحان اللہ۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، بڑی مبارک محفل ہے، بڑی پیاری محفل ہے، بڑی عظیم محفل ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جو حضرات ان مبارک و معظم محافل کے اندر تشریف لاتے ہیں، سبحان اللہ، گویا کہ وہ اللہ کے مقرب فرشتوں کی سنت پر عمل کیا کرتے ہیں۔ پروردگار عالم ہم سبوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق فرما اور برے کاموں سے بچائے، ہم سبوں کو فیضان غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مالا مال فرمائے، جناب نزاکت صاحب کی دلی جائز نیک مرادوں کو پورا فرمائے، غوث اعظم کے صدقے سے مولا ان کے کاروبار میں بے شمار برکتیں عطا فرمائے۔ استغفر اللہ لی ولکم اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔